جتنا کیا کرو تو وہ یہ ہے، اگر بندہ عام دنوں میں صلوات پڑھے تو 100 نیکی ملتی ہے، اور اگر 40 پہ حسین کی ذات پہ صلوات پڑھی جائے تو 1,00,000 نیکی ملتی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ 20 سفر ہے پورے پاکستان میں، یہاں جہاں سے گزر کے آئے ہیں، اور آپ کی زیارت کے بعد پھر اور بھی کافی پروگرام ہے، تو جہاں جہاں جا رہے ہیں دھوپ کی پرواہ کیے بغیر مومنین سادات سڑکوں پہ مشین کی صورت میں سفر کر رہے ہیں، جو کہ شبیہ کربلا ہے۔ اللہ آپ کی اور ان سب کی نوکریاں قبول فرمائے۔ میرے محترم سامعین، بہت ہی محدود وقت ہے، میرے بعد یہ صرف مختار شادی برامدی دوائی، تو چونکہ آپ کو پتا ہے جو مین دن ہوتے ہیں ان میں سیکیورٹی کا ہمیں حساب رکھنا پڑتا ہے۔ آج شاید گھنٹہ سوا گھنٹہ کی گفتگو نہ ہو، شاید میکسیمم 35-40 منٹ میں آپ کی زیارت کا مشورہ حاصل کر سکوں، اس لیے گزارش یہ ہے کہ اپنے پتر کے ساتھ نوکر کے ساتھ تھوڑا جلدی کام کیجیے گا تاکہ میں زیادہ پیغام آپ کی خدمت میں دیا کر سکوں۔ سورہ بقرہ دوسرا سورہ آیت نمبر 124 صحیح اللہ 124 موجود آیت ہے۔ اس سے پہلے کہ میں میرا بیٹا آوانا ہے، اس سے پہلے کہ میں عربی آیت پڑھ کے بات کو بڑھاؤں، میں سیدوں کے مذہب کا عقیدہ، مذہب جعفری کا عقیدہ، کالے کپڑے والوں کا عقیدہ، ماتم کرنے والوں کا عقیدہ، کیمرے کے سامنے مائک پہ منہ رکھ کے انبیاء کے متعلق مذہب جعفری کا عقیدہ محترم سامنے یہ ہے کہ 1,00,000 انبیاء میں سوائے شہید حسین کے نانا کے 1,00,000 نبیوں میں سب سے افضل حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے۔ ایک مرتبہ فقہ جعفریہ کا پھر سے عقیدہ سمجھیے، 1,00,000 انبیاء میں باجی سوائے پاک بطول کے بابا کے باقی شاہی جتنے انبیاء ہیں ان میں سب سے افضل حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں، جن کے عہدے، جن کے پھول، جن کے ستارے اللہ قرآن میں اس طرح گنواتا ہے کہ میرا ابراہیم نبی ہے، رسول ہے، فَاتَّخَذَ ابراہیم خلیلا، میرا خلیل ہے، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نبیًّا، صدیق ہے، یعنی ابراہیم کے موڈے پہ اللہ نے 4 پھول لگا کے پھر دنیا میں بھیجا، ایک نبی ہے، رسول ہے، خلیل ہے، صدیق ہے۔ بابا جی اس سے پہلے کے بعد آگے بڑھے، پہلے میں نبی اور رسول پہ فکرہ کہہ کے آپ کے سونے شعروں سے سونے دعا حاصل کروں، کیونکہ آج ہر بندہ دیکھ رہا ہے کہ آج شیعہ کا رضائی میں آج ہر بندہ میرے سن رہا ہے، تو نبی اور رسول پہ سن لیجیے۔ ہمیں لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب السلام علیکم جی علی مدد جی وعلیکم السلام علی مدد، ایک ابلا کبھی صاحب کے باوجود اس طرح کرا کرا سکے، ایک کبھی صاحب کہتا ہے شادی ممبر پہ کہ نبی نے کہا سید آدم، اور کبھی ذاکر کہتا ہے بابا جی کہ رسول نے کہا۔ یہ مولوی صاحب نبی اور رسول میں کوئی فرق بھی ہے؟ تو بھائی ہاں، پہلا فرق یہ ہے نبی 1,00,000 ہے، رسول 313 ہے، اور دوسرا فرق یہ ہے معصوم فرماتے ہیں جو فرشتے کی آواز سنے اسے نبی کہتے ہیں، جو فرشتے کو دیکھے اسے رسول کہتے ہیں، اور جس کے بچوں کا نبی بن کے آ جائے اسے رسول کہتے ہیں۔ زبان سے بولی بھائی کسی عورت نے بات بتا دیا، ہاتھ اٹھائی دن چلا رہا ہے دلی گانے کا آپ سے ہوں میرے بیچ سے یہ شمول سے بیٹھے ہوئے ہیں، 20 محرم کا حکم تھا، انشاءاللہ میں دور تھا بابا جی، آج تک آپ پوری کوشش کروں گا جناب کے شوق میں انشاءاللہ سجدہ ذکر پیش کروں۔ بابا جی آپ بھی دعا فرمائیے، اللہ آپ کو صحت عافیت دے، مالک آپ کی صحت سلامت کرے۔ کرام شاہ جی بابا جی فکر کرنے کا ہوں، میں نے کہا اور میرے یہ بزرگ فرما رہے ہیں کہ پتر ایک بار پھر آجی، میں کہہ رہا تھا جو فرشتے کی آواز سنے اسے نبی کہتے ہیں، جس میں اتنی طاقت ہو کہ وہ فرشتے کو دیکھ سکے اسے رسول کہتے ہیں، اور جس کے بچوں کا میرے عزیزوں میرے بھائیوں، میں بڑا فکرہ کہنے کے موڈ میں ہوں، میرے ساتھ دیجیے۔ ایک مولوی صاحب کہہ رہے تھے شیعوں کا واقعی یہ عقیدہ ہے کہ میرے مولا علی صحابہ سے افضل ہے؟ میں کہا جی نہیں، یہ سارا عقیدہ نہیں۔
شیعوں کا یہ عقیدہ ہے شاہ جی کہ علی مولا سارے صحابہ سے افضل ہے. میں کہا قرآن کی قسم نہیں. وہ اندر کی مطلب میں کہا صحابہ سے نہیں, علی انبیاء سے افضل ہے. مالک آپ کے ہاتھوں میں ساری تک باقی بولے ہر بندہ کنویں سے بولے بھائی. میں نے کہا علی انبیاء سے افضل ہے سوائے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, سوائے حسین کے نانا, سوائے پاک زہرا کے بابا کے. علی ہر نبی سے افضل ہے. مولوی کہتا دلیل کون سی؟ میں کہا مولوی اس سے بڑی دلیل کیا ہے؟ تو 7 لاکھ نبیوں میں کسی کی زوجہ زہرا جیسی دکھا. مالک آپ کو سلامت ہو, اللہ آپ کے ہاتھوں کو سلامت ہو. بڑی مہربانی. کیا بھائی مجھے بتائیے, حضرت آدم نبی ہے, اونچی بولا جی, حضرت نوح نبی ہے, حضرت ابراہیم نبی ہے, حضرت موسیٰ نبی ہے, حضرت عیسیٰ نبی ہے. ایک مہربانی کر کے کنوسی نہ کرا جائے, اگر 6 نمبر میں سارے کھول کے بولیں گے. اور ایک پائنٹن پاک کی قسم 7 لاکھ نبی جنتی ہے, علی کے بیٹے سردار. اللہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علی بادشاہ دا چہرہ دیکھنا عبادت. آدم تو لے کے عیسیٰ تک کسی نبی دا چہرہ دیکھنا عبادت نہیں, صرف علی علیہ السلام دا چہرہ دیکھنا. میں پڑھنا تو اپنا موضوع لگا ہوں, لیکن اب مجھ پہ واجب ہو گیا ہے کہ میں سید والے کی بات کی تائید کروں, تصدیق کروں کہ بابا جی جو کہہ رہے سچ ہے. اگر اجازت دیتے ہیں تو یہ چہرے والی بات ہلکی سی آگے بڑھاؤں. آپ کو غازی شہنشاہ کے علم کی قسم ہے, اگر آپ نے میرے علاوہ پہلے یہ فکرہ اس انداز میں سنا ہو, اٹھ کے مجھے یہاں سے پکڑ کے ممبر سے گرائے, ورنہ پھر مجھے میری پوری قیمت چاہیے. اور میری قیمت ہے شہیدوں کی دعا, مومنین کی دعا, وہ سونی ممبر تک آئے. ایک صحابی بابا جی بڑے غور سے نا نبی پاک کو دیکھ رہے ہیں. سرکار میں کی گل ہے, کہتا ہے یا رسول اللہ ہم کتنے مقدر کی سکندر ہیں جو ہر روز اس باجی اس چہرے کی زیارت کرتے ہیں بابا جی جس کا عاشق اللہ ہے. سرکار میں پھر کہتا ہے یا رسول اللہ ہمارا بڑا جی چاہتا ہے کاش ہم آپ سے پہلے والے نبیوں کو دیکھتے, ہم دیکھتے آدم کیسا تھا, نوح کیسا تھا, ابراہیم کیسا تھا, اسماعیل کیسا تھا, یوسف کتنا سونا تھا, موسیٰ کیسا تھا, بابا جی عیسیٰ کیسا تھا. سرکار پاک حسین کے نام کہتے ہیں اے یار ایک گل بھی کوئی نہیں, پھر بھی کھڑے باجی میں کھڑے وہ کھڑے چولہے کی شبیر آ رہے ہیں. فرمایا کہ تو بات ہی کوئی نہیں, اور تم کیا چاہتے ہو؟ جناب بسم اللہ اللہم صلی علی محمد و علی محمد. اور تم کیا چاہتے ہو؟ اور تم کیا چاہتے ہو؟ کیا چاہتے ہو؟ کہ سرکار ہم چاہتے ہیں آپ سے پہلے والے نبیوں کی زیارت کریں. فرمایا کہ گالی کو نہیں, جو چاہتا ہے 1.25 لاکھ نبیوں کو اکٹھا دیکھے وہ میرے بھائی علی کی زیارت کرے. میں بسم اللہ کہہ رہا ہوں, مالک آپ کے ہاتھوں سے نمبر رکھے. بھائی حضرات, میں نے آپ کے سامنے کہا کہ جو میرے مرشد پاک سید زادہ نے اٹھ کے جملہ کہا ہے شمول شریف, اگر آپ نے اس رنگ میں پہلے سنا ہو, یہاں سے پکڑ کے گرے بن چین کے گرا شریف مجھے ممبر سے باہر رکھیے, میں غصہ نہیں کروں گا. اس کا مطلب یہ ہوا سید زادہ کس کا چہرہ دیکھنے کے بعد علی کا. اس کا مطلب ہے غازی کا پاک بابا وہ شریف وہ پاک سید ہے جس کے چہرے پہ
محسوس ہوگا کہ یہ نعرہ یہ نہیں لگا رہا، اس سے پہلے یہ والا نعرہ لگ چکا ہے جب جناب میثم تھا نا سعودی کے اوپر، اور اسی طرح زبان کٹی تھی تو وہ اسی طرح کہتے تھے اور لوگ سمجھتے تھے وہ کہہ رہا ہے علی حق ہے، علی حق ہے۔ ایک جملہ شادی کے لیے کہا، ایک میں شہیدوں کے نوکر کے کہنے لگا ہوں مالک آپ کو سلامت رکھے، ملنگ آدمی ہے، پاک حسین ہو سکتا ہے ہم سب سے زیادہ انہیں کی بات قبول ہو، یہ تو مولا حسین جانتا ہے نا، یہ تو مولا حسین جانتا ہے کہ کس کو ہر بنانا ہے، یہ تو صحیح حسین جانتا ہے نا کس کو ہر بنانا ہے۔ مہربانی میں ملنگ کے لیے جملہ کہنے لگا ہوں ہاتھ اللہ بولے فقی شانی مولی مالک آپ کو سلامت رکھے۔ اس حال میں شادی فٹا ٹوک پہنا کے جب میثم کو بلایا گیا ابن زیاد کے دربار میں، کہتا میں تجھے قتل کروں گا، میثم ہنسنے لگا کہتا یہ عجیب بات علی والوں کی، یہ موت سے ڈرتے نہیں اور میں تینوں قتل کرنا ہے کہ تم اگو ہسنا بیٹا جلدی بیٹھیے کہ تم اگو ہسنا پیا ادھر دیکھا نہیں۔ اج جیل میں پیر جابر شاہ کی سفید لابش آئی ہے تے کیمرے لگے ہیں، بچے نے کوئی گل نہیں، بچے ہوتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں، ایک بار میرے کو دیکھو میں جملہ آکھا اور میثم میں تجھے قتل کروں گا تو تم اگو ہسنا پیا، سارے سے جو کہنے لگے ابھی پتہ چلے گا کہاں کہاں علی کے پتر بیٹھے ہوئے ہیں، کہاں نقوی سید ہے، کہاں قاضی سید ہے، کہاں شنادی سید ہے، کہاں سبزواری سید ہے، کہاں جعفری سید ہے۔ ابھی پاکیزہ خون بول بول تشریح بتائے گا اولاد زہرا کہاں بیٹھی ہوئی ہے۔ ابن زیاد کہتا ہے میں تینوں مار چھڑنا ہوئے تو ہنسنا پیا، اے ہنس کیوں رہا ہے؟ میثم کہتا ہے مجھے بادشاہ علی کا فرمان یاد آ گیا، میرے مولا نے کہا تھا میثم تیرا قاتل ناچنے والی ماں کا بیٹا ہے۔ مالک آپ کو سلامت رکھے، سوا لاکھ نعرہ مالک شاہ جی آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کے ہاتھ کو سلامت رکھے، سرکار بہت شکریہ مالک بابا جی، مالک آپ کو سلامت رکھے۔ میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا موضوع بھی آپ کو سنا دوں جو میں نے موضوع رکھا ہوا تھا، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ میں نے تھوڑا سا نامی سے لیا، ایک میرے بادشاہ جی کھڑے ہوتے سیدہ تھا، ایک میرے ملنگ بھائی کھڑے ہوتے، اس لیے میں نے ابھی یہاں گر رہا تھا تو میں نے پھر مومنین کا عزت اور احترام کرتے دو فکریں کہیں۔ ابراہیم نبی ہے، رسول ہے، خلیل ہے، صدیق ہے، چار پھول چار عہدے اللہ نے ابراہیم ابراہیم کے کندھے پہ لگائے، نبی، رسول، خلیل، صدیق۔ صدیق کا معنی کیا ہے؟ لاکھ سلام سے پاکیزہ سلجھے معرفتی مجمع کو، کیونکہ میرے محترم مجمع میں اکثریت تو آل رسول کی بیٹھے ہیں جن کے گھر کا دین ہے، اس لیے ذرا سونی بات میں بڑھتا کہا ہے ابراہیم صدیق ہے، اور میرا محترم مجمع کہہ رہا ہے شاہ جی کہ صدیق کہتے ہیں سچے مالک پروردگار تیرے سارے نبی صدیق ہیں، ہاں تو پھر تو نے بکھریا کر کے ابراہیم کو صدیق کیوں کہا؟ کہا میں کائنات کو بتا رہا ہوں بھائی جی، صدیق وہ ہوتا ہے جو بت توڑے۔ مالک آپ کو شاباش، اللہ آپ کا جی سکتا جی تکیشہ جی آئے نہیں بابا جی، مالک آپ کو سلامت رکھے۔ خلیل کا معنی دوست، خلیل کا معنی یہ میں جملہ کبھی آج تک آکھیا نہیں جڑا رکھ لگا مطمئن ہو جا دعا یہ خلیل یعنی کہ ابراہیم اللہ کا قرآن پاک کی قسمیں ابراہیم چھوٹے نبی ہیں، حسین کے نانا اتنے بڑے نبی ہیں کہ میرے پاس لفظ ہی نہیں۔ مولوی صاحب انہیں یارہ ساڑھ پہ ایف آئی آر کٹوا دیا نا، ایک گستاخ نے شیعہ گستاخ نے نہیں مانتے یار قرآن دا نہیں، اس شرط قرآن رکھ کے دس ایک چھوٹے نبی کا یار اللہ ہے، ایک بڑے نبی کے یار ہم جیسے لوگ ہیں۔ بابا جی مالک آپ کو سلامت صدقے جہاں، اللہ آپ کے صدقے جہاں جی، اور کمال کا مجمع جی بیدار مجمع ہے، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ ابراہیم نبی ہے، رسول ہے، خلیل ہے، صدیق ہے۔ ایک کتھوں عقیدے کٹے دے کہ ساڈے پیر ساڈے پنجن پاک مولا علی مولا حسن مولا حسین اے نبیوں سے افضل ہیں، اور ایک تو ہو کی گیا اشیاء میں۔ ہاں بھائی مولوی تجھے بتاؤں کہ ہم قرآن پڑھ کے پھر عقیدہ بناتے ہیں، عقیدہ بنا کے قرآن نہیں پڑھتے، ہم پہلے قرآن پڑھتے ہیں
اور قرآن پڑھتے ہیں ان سے جن کے گھر میں قرآن آیا تھا. آپ میں تجھے آیت پڑھ کے بتاؤں کہ اگر تو آپ صاحب رہا, اگر آیت میں کمی ہو میرے منہ سے زیر زبر میں ترجمے میں میرا قتل معاف, اگر میرا عقیدہ اس سے ثابت ہو تو پھر تجھے ماننا پڑے گا کہ شیعہ مذہب حق ہے, نبی ہے, رسول ہے, خلیل ہے, صدیق ہے. وہ دیکھا کہ میں قرآن پڑھ کے بس لگا ہمارے امام ان سے افضل کیسے ہیں. ارے کہتا بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ بقرہ دوسرا سورہ آیت 124 126 فرمایا وَإِذْ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ دعا نہیں دعا نہیں کی. ارے کہتا ابراہیم تو نبی ہے, ہاں رسول ہے, جی خلیل ہے, ہاں جی صدیق ہے, ہاں جی. ارے بولو چار تیرے پاس ہوتے ہیں, امتحان دے تجھے امام نہ بنا دے. ہائے 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 بابا جی مالک آپ کو سلامت رکھے, بابا جی اللہ آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے. ہائے میرا پتر, ہائے بیٹا, یہ چھوٹا بچہ بڑھائیے, پتر کھڑا ہو جائے, بیٹا کھڑا ہو جائے. بیٹا آپ کو کیمرہ دیکھ رہا ہے, پتر پوری دنیا دیکھ رہی ہے, بیٹا شرم محسوس نہیں کرتے, چکرا نہیں میرا پتر, آرام سے پتر اسکول جانا ہے, ٹھیک نہیں جی پتر پڑھی نہیں تھے. اچھا پتر جدو بندہ 5 جماعتاں تیرے تو پیچھے ہوتے ہیں, جدو بندہ پتر 4 جماعتاں پاس کر دے کہ نہیں تو پھر بندہ پتر تیسری تو جاتا ہے. لو جی پتا تو دیکھو بچہ پریشان ہو گیا جی کہ ایک مولوی میں بھی نہیں پتا یار بندہ شادی بندہ 4 کلاسیں پاس کر تو بابا جی کون سی کلاس میں جاتا ہے, یہ مولوی صاحب یہ بچے کو بھی پتا ہے کہ 4 کلاسوں کے بعد 5ویں آتی ہے. قرآن کی قسم ہے 4 کلاسیں ابراہیم کے پاس تھیں, نبی ہے, رسول ہے, خلیل ہے, صدیق. بابا جی مانی کا یہ قرآن ہے, بابا جی قرآن ہے, اللہ آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے. سب کے جانا بابا جی, بابا جی اس کا مطلب یہ ہے بنس سے قرآن امامت, سارے بولے تھے بنس سے قرآن امامت نبوت سے بھی افضل ہے, بابا جی رسالت سے بھی افضل ہے, امامت یاری سے بھی افضل ہے, امامت صداقت سے بھی افضل ہے, یعنی صدیق ہونے سے بھی امام افضل ہے. 4 عہدوں کے بعد اللہ کہتا ہے 5واں میرے مالکا یہ گجرات کا نچوڑ بیٹھا ہے جہاں میں کھڑا ہوں, اس کے راؤنڈ اباؤٹ کئی پنڈ ہیں آل زہرا کے, اور جہاں جہاں میری نگاہ جا رہی ہے ایک نکر ایسی نہیں, میں دیکھ رہا ہوں ایک نکر ایسی نہیں جہاں امام حسین کا خون نہ بیٹھا ہو. جہاں میں آنکھ اٹھاتا ہوں وہیں کوئی نہ کوئی سید بیٹھا ہوتا ہے. اس کا مطلب ہے آج 40 اوپر سے مومنین اور اوپر سے پلس صدات اور پھر صدات کی بھی اکثریت, اتنی ساری اولاد زہرا. اس کا مطلب ہے آج سے بہتر دن میری زندگی میں شاید کبھی پھر نہ آئے. اتنے زیادہ سیدوں کے سامنے میں ان کے پاک دادے کا جملہ پڑھتا ہوں. شاہ جی آپ نے بابا جی میرے کہیں سے سنا ہے, شاہ جی شمول شاہ جی کئی مرتبہ میں آپ کے چوکوں پڑھا, بابا جی میں نے کبھی نہیں کہا پورا پنڈال کھڑا ہو جائے تو حق ادا نہیں ہوتا, کل تک بولتے رہو تو حق ادا نہیں ہوتا, یہ تو دھڑا کرنا ہے. چھوڑیے اگر آپ سمجھیں کہ جملہ قرآن کے مطابق ہے, کیمرہ گواہ ہے, مائک میں محروم ہے, پھر اتنا بولنا ہے کہ سمجھ آئے کہ یہاں شیعہ تھوڑے بیٹھے ہوئے ہیں اور شیعوں کے پیر پاک بی بی زہرا کے پتر زیادہ بیٹھے ہیں. اس طرح شادی کھول کے آواز آنی چاہیے. اللہ کہتا ہے 4 عہدوں کے بعد سید ابراہیم ہم تمہیں امام بناتے ہیں. اے پروردگار 4 عہدے اتنے بڑے تھے, نبی ہے, رسول ہے, خلیل ہے, صدیق ہے, پھر تو نے ابراہیم کو 4 سے بڑا عہدہ امامت بھی دے دیا. کرنا کیا ہے؟ فرمایا ابراہیم کو امام بنانا ضرورت ہے. شمول شاہ جی سید اللہ کیوں؟ فرمایا ہم ابراہیم کو امام بنا کر اس سے کام بنا لیں گے. تو فیل چلی فرمایا کون سا کام؟ ہر حلالی بولے. فرمایا ابراہیم کو امام بنا کر ہم اس کے ہاتھوں سے
भाई जी ये जो घर होता है घर है मौला साहब का घर है ना, ये दीवार बनी है ये किसने बनाई? शाह जी ये मिस्त्री बाबा जी करना होता है कि नाल तो हो रही होता मालिक आपको सलामत रखे। मेरे बहुत ही प्यारे भाई आलमगीर जनाब मुश्ताक अली साहब जिला ने मौला की मदा खान की आमद पे एक बुलंद तरीन सलवात पढ़ दीजिए। अच्छा इसका मतलब प्रोग्राम चेंज हो गया वो भी आपकी बात ठीक है इसका मतलब है पहले एक बंदा खान साहब मेरे पास दो है, इसका मतलब शायद जल्दी करनी पड़ेगी। मैं मालिका ठीक अल्लाह तो फैशन जी मालिका आपको सामने मैं थोड़ा सा और फाइनल करने की कोशिश करता हूँ ताकि मेरे पास जो दो बार के मदा खान है उनको भी टाइम मिल सके, क्योंकि इसके बाद में जुलूस है मातूमदारी है कायनात की सबसे अफसर तरीन इबादत है उसमें खलना है। बाबा जी दीवार बनाई मिस्त्री ने, बाजी ये मिस्त्री अकेला ही होता है उसके साथ कोई और भी होता है? कौन करना? चाचा जी इसका मतलब है कुरान से पूछें ऐ अल्लाह अगर काबे का मिस्त्री इब्राहिम है बाबा जी किबला तो फिर मजदूर कौन है? सुनो मिस्त्री इब्राहिम है मजदूर इस्माइल है। अद्दा मजमा होता है जो चुप है अब मैं उनके कलेजे में हाथ डालूंगा और सदात के सदके में सोनी दुआ निकलने लगी है। हजरात एक जरूरी ऐलान सुनिए बाबा जी, काबे का मिस्त्री हजरत इब्राहिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है और शादी काबे के मजदूर हजरत इस्माइल रज़ी अल्लाह। बाबा जी फिर पुत्र को होती होगी बाबा जी तो चलो पुत्र पाजी को माफी दे दो मौलवी साहब अक्सर ये सलाह करके हुए कि जो गलती बताई हुई है कि सईदा को माफी मंगी सईदा माफ कर सकते सानू पता है कि होर ने एडी वड्डी गलती की थी तो सईदा को माफ कर सकते अभी जो मस्कीन आदमी मैं भाई अपने सारे पीना हाथ जोड़ के मैं एक मुँह रख के जो मेरे दिमाग में मीर बेटे तो भी माफी मांगना जी गलती हो गई भाई जी, क्योंकि मैं आदम का बेटा हूँ और जो आदम का बेटा होता है वो गलती करके माफी मांग लेता है। इब्लीस शैतान के पुत्र में आकर होती है वो माफी शायद नहीं मांगता भाई जी। मैं सारे सईदों से सारे मातों से माफी मांगता हूँ शादी गलती हो गई बाबा जी मैंने क्या कहा हजरत इब्राहिम बाबा जी मुझे कहना क्या चाहिए था? बिल पास करो काफिर शिया काफिर ये गुस्ताखी से आता है। इन मौलवी साहब इस सर पे कुरान रख के बता जिस घर का मिस्त्री अलैहिस्सलाम हो उसका मालिक रज़ी अल्लाह कैसे बाबा जी मालिक आपको सलामत रखे। जिसे मौला अली ने हाथ उठा दिया है वो दोनों हाथ उठाए ऊंचा नारा है मालिक आपके हाथ को सलामत रखे, अल्लाह आपको सलामत रखे। एक ओहदा और सुनिए इंशाअल्लाह फिर नहीं बाकी बरकत बाकी सिर्फ एक सुनिए। अच्छा बाबा जी मुझे आप ये बताएंगे मैं जनाब इब्राहिम पढ़ रहा हूँ मुझे आप ये बताएंगे कि हजरत इब्राहिम का मतलब क्या है? मतलब एक नबी है शरीफ रसूल है खलील है सिद्दीक है इमाम है मिस्त्री है, छह हो गया। मतलब क्या था? तो मैं तो बच्चे को याद है सूरह सौफा वइन्ना मिन शियअतिही इब्राहिम इब्राहिम भी उसके शीयों में से था। ये बाबा जी किसके? शादी शिया कहते हैं कि जब चौथे आसमान पे वक्त मेराज मेरे नबी ने नमाज पढ़ाई तो इधर से बहुत बड़ा नूर जाहिर हुआ। यही इब्राहिम 6 फूलों वाला इब्राहिम कहता है या रसूल अल्लाह ये कौन सा नूर है जो इतनी बुलंदी पे आ रहा है? तो मैं मेरा भाई अली इब्न अबी तालिब उसके पीछे छोटे छोटे नूर के टुकड़े हैं ये कौन है? भाई ये क़यामत तक सही निकाह से पैदा होने वाले अली के शिया हैं। मालिक मुझे भी अली का शिया बना दे मुझे भी अली का शिया बना दे मुझे भी अली का शिया। तौबा तौबा उठे अकेले अली कौम ना इनके पास इल्म है ना अमल है ना अकल है। तौबा तौबा और पागलो शियो हाजी भाई मतलब क्या हुआ? ओए अल्लाह ने बंदो जिथे लिखे ना कुरान च कि इब्राहिम शिया थे आओ और पहलो ओदे पिछले पासे लिखा है नूह के शिया थे।
बाबा जी क्या सारे भाई मेरे साथ बोले? मौलवी साहब नूह ही सही था तो शिया। बाबा जी अगर नूह का शिया है इब्राहिम पीर शमूल शाही सैयद आदा बाबा जी तो बाबा जी गल तो मुकी देना फिर नूह किसका शिया था? कुरान की कसम बाबा जी गल फिर नहीं मुकी ने नूह आदम का शिया था। तो आदम केड़ा पहला सब आदम किसका शिया था? पाइदल पाक की कसम सुन्नी किताबों का 6 फुट मेरा खाता है इतना ढेर ना लगाओ कैमरे के सामने मेरा कत्ल माफ करो मेरे सामने मेरे पास ढेर ना गाली को नहीं पूछो कि नहीं मेरे गुआढ़ी अलामा पता नहीं साहब मैं फोन नहीं करना मैं फोन करना बोल सकते मैं मेरे सामने देखी है अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ी सी मैंने पढ़ी हुई है लेकिन मैंने फोन करना मौलवी साहब ने अदल साहब ने ढेर ढेर गाली को अगर ढेर शादी बाबा जी अगर ढेर ना लगे लगे ना लाइब्रेरी अलमारी आपके पुत्र के पास भी है लेकिन मेरी आदत है कि मैं दुनिया को बता रहा हूँ कि हम आपकी पसंद नापसंद है अदर है तेरी पसंद नापसंद नहीं वो तेरी जरूरत है अदर है तेरी आपकी जरूरत है इसलिए मैं नाम ले रहा हूँ अल्लाह उनका साया सलामत रखे। मैं आपको दिखा सकता हूँ खुदा की अजमत के सब सुन्नी किताब में जिसमें लिखा है हमारे अब्बा जी आदम की तौबा हो या निकाह पैतन की कसम वो कबूल हुई है अली के सदके में। मौलवी साहब अगर तुझे अली पसंद नहीं ना तो फिर दो में से एक बात है या अकीदा बदल ले या अब्बा बदल ले। मालिक आपके हाथ को सलामत रखे। तो इब्राहिम शिया है इब्राहिम शिया है। एक मरतबा हर सैयद हर मादनी आप समेत किबला गदीर की शरीफ बनते हुए अरबाइन की वाक समझते हुए एक मरतबा हर सैयद हर शिया मौला हुसैन की जुत्ती के सदके में हाथ उठा के एक बार कहे इब्राहिम शिया था। और मौलवी कहता है शादी मौलवी कहता है काफिर काफिर शिया शिया काफिर सैयद आदम और मौलवी कुरान कहता है इब्राहिम शिया था। अगर तू अपने अब्बे का है तो वडील पे कुत्ता ज़िबा कर बकरा तो शिया की अलामत है। मालिक आपके हाथों से समझे ना अल्लाह आपके हाथों में सलामत रखे मौला आपके हाथों में सलामत रखे। कौन इब्राहिम शादी मिश्रा करा अवाली कौन इब्राहिम शादी आखिरी फिक्रा कह रहा हूँ। अभी जो मैंने केसर पढ़नी थी आपके सामने वो तो अभी शुरू हुई है। अभी मैं बहुत लंबी है जो मेरे सीने में केसर हो जाए सारी केसर का मकसद ये ना भाई चल थोड़ा सुने इन शब्द नहीं बाकी मुलाकात बाकी वो सब कैसे भी है जैसे मालिक आपको सलामत रखे तो है शादी आखिरी फिक्रा बाबा जी आपको सलाम। कौन इब्राहिम इधर लिखा है नबी है शादी रसूल है खलील है सिद्दीक है बाबा जी इमाम है मिस्त्री है मदद के एतबार से शिया है। आखिरी गल का सलाम कौन इब्राहिम जो लायके दरूद है। बाबा जी दो नबी हैं जिन पर दरूद है और उनकी आल पर दरूद है। मौलवी भैया की साडा लाइए मैं लगाना काले कपड़े में साढ़े उन्हें सारे जुतियां ला के एक्शन शुरू है कलम बंदे साडा क्यों किधर लाइए असि अपने को आप मार के तू क्यों किधर लाना साडा ओए अल्लाह दे बंदे एवें बिल 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 लाइया और कुरान दा ना ही पीर ओ मन जिन्हां दा बंदा तस्करा नमाज विच कर सके। जिन्हां दे नाम जिन्हां दे जरूरत तो बगैर नमाज नहीं हुंदी ओ पीर मन ते मैं नहीं मैं अल्लाह प्यार नहीं इन अल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। पैंतर पाक की कसम का मतलब है कि अल्लाह और फरिश्ते दरूद पढ़ते हैं ऊपर नबी के ईमान वालों तुम भी दरूद पढ़ो और वसल्लिमू तस्लीमा और उन्हां नू मन्नो दरूद पढ़ो ते उन्हां नू उच्ची यार दरूद पढ़ो ते उन्हां नू अल्लाह सल्लिमू तस्लीमा आके मुल्ज़म किबला हमें बता रहा है भाई जी पीर उनको मानो जिन पे अल्लाह दरूद पढ़ता है। जिंदगी बाकी मुलाकात बाकी सैयद शाह जी बाबा जी जिन पर बाबा जी आप मेरे को चल चल ज्यादा उनकी भी होती है सारी शादी ना आती है चौधरी कमर साहब आप मेरे को देखिएगा और मैं चाहता हूँ कि मसाइब का आगाज ही चौधरी साहब आपसे चौधरी साहब आप हाई में शामिल हो जाएंगे। चौधरी साहब मेरा मतलब सिर्फ इतना था कि जिस खानदान में बाबा जी दरूद होना अब उन्होंने हमने मारी
مول صاحب آج آپ جانتے ہیں کہ چہلم ہے اور پیر جعفر شاہ جی نے جو حکم دیا تھا وہ تھوڑا سا ٹائم کے اعتبار سے بڑا حکم ہے، لیکن میں کوشش کرتا ہوں کہ سید کا حکم میکسیمم 5-7 منٹ تک میں سید ہے ظاہر ہے ان کا حکم پورا کر کے تو میں آپ کو سلام کرتا ہوں۔ شاہ جی نے مجھے کہا ہے کہ 2 فکرے چہلم کے اس سید کے سنا جس کا گلا چھوٹا تھا تیر بڑا۔ میں بھی سکتا بابا جی اللہ حافظ، میرا پتر ہائے واجب سیدھا میں پہنچے بسم اللہ جو سب جس کا گلا چھوٹا تھا شاہ جی اور تیر مرشد گلا بڑا تھا۔ بابا جی جب ایک مرتبہ ذرا روتی آنکھوں سے چہل میں آئے مجھے بتائیے وہ کون سی ہستی ہے جس نے سیدوں کے بدلے لے کے مولا سجاد سے دعائیں حاصل کی ہیں؟ بابا جی جناب مختار، بابا جی مختار جو سب تخت پہ بیٹھے تھے اور اس حالت میں نا غربلا کو لایا گیا اس حالت جیسے کہ آپ کا پاک مار گیا نا اور سامنے گلی ہے، اسی طرح دربار کے ساتھ مسجد کوفہ میں دیکھ کے آیا ہوں، ساتھ میں بازار ہے۔ قبلہ جی وہاں پہ شور ہوا، غربلا آ گیا شاہ جی، غربلا آ گیا، غربلا آ گیا۔ یہ لفظ سنتے ہی نا بابا جی جناب مختار نے تخت چھوڑا، نیچے اترے، بابا جی کئی کھڑے ہیں تے گل جی کیتی نا وہ بھی شیعہ مختار تے تسی بھی شیعہ ہو تے تہاڈا عقیدہ ہے کہ ہائے نکلو نہیں، ایتھوں پھڑ کے مختار کہتے ہیں مختار نے تیری بات سمجھا نہیں سکے جناب امیر مختار فرماتے ہیں وہ چوتھا خط آیا ہے میرے پاس سجاد کا، نہ سید اکبر کے قاتل کا پوچھتا ہے، نہ اپنے بابا کے قاتل کا پوچھتا ہے، نہ چچا غازی کے قاتل کا پوچھتا ہے۔ پھر قمر صاحب بار بار میرا مولا یہی پوچھتا ہے بتا علی اصغر کے قاتل کا کیا ہوا؟ چلو صاحب اگلا جملہ تھا جنہیں ماضی میرے ویڈیو میں اگلا جملہ تھا، کہتا مختار تو نے مارنا ہے میں نے مرنا ہے، آج بھائی جیل میں کہ کوئی میرا ویر ہائے تو بغیر نہ جائے، تو نے مارنا ہے میں نے مرنا ہے، مجھے قتل کر یہ نہ پوچھ میں نے کیا کیا۔ اور فتح پور والے لوگ گجرات والے لوگ بغیرت کہتا ہے میں ککھ نہیں کیتا اور میں ککھ نہیں کیتا اور میں ککھ نہیں کیتا۔ آج چیلم نہ ہوتا تو میں ڈائریکٹ گزر جانا، آج چیلم میں دور تو ایک بہن اپنے ویر کا چیلم کرنا ہی اسے لباس جہاں بڑا پرانا لباس ہو گیا میں تھوڑے سامنے غصہ دینا، اس تو بعد غصہ دینا جی سمجھ آئے کنجوسی نہیں کرنی ہے جبھی سمجھ دے آتا ہے میں ککھ نہیں کیتا۔ جو صاحب اس کے منہ پہ تماچا مار کے مختار کرتا ہے اللہ تجھ پہ لعنت کرے، اے ابھی تو نے کیا ہی کچھ نہیں، اے اکبر کی ماں ٹھنڈا پانی بھی پیتی ہے، اور قاسم کی ماں ساحلی شاہ قاسم کی ماں سائے میں بھی بیٹھتی ہے، اور تو نے سب کے داما نوجوانوں پتر ہائے کرا دے، اور تو نے کیا ہی کچھ میرا پتر کالے کپڑے والے بیٹا مسائل میں بغل نہیں کرتے کہ شاہ تو نے کیا ہی کچھ نہیں شمون شاہ ابھی تک نہ اصغر کی ماں ٹھنڈا پانی پیتی ہے اور نہ سائے میں بیٹھتی ہے۔ یہ آپ کے پاس یادگار پاکستان ایسے کئی شاعر بزرگ بیٹھے ہیں جو 70-80 سال کے ہیں جنہوں نے سنا ہوگا لائیو پروگرام۔ بابا جی 1948 میں سیدزادہ یادگار پاکستان لاہور میں ایک کانفرنس ہوئی تھی، مرسد قبلہ گواہی دیں گے جنہوں نے مطالعہ پاکستان پڑھا ہوا ہے قبلہ صاحب نے، قبلہ صاحب دین اور دنیا دونوں کا اچھا مطالعہ جانتے ہیں۔ قبلہ جی مختلف سفیروں کو دعوت دی گئی، چھوٹے پتر جب چھوٹے صاحب انڈیا کے سفیر کی باری آئی نا نوجوانوں اللہ آپ کی آنکھوں پر رحم فرمائے، جب انڈیا کے سفیر کی باری آئی گجرات والے لوگوں نے ایک کا جملہ کیا ہے جھوٹے کی قسم میں پتہ ہی نہیں سی لگتا گراؤنڈ سے شیعہ کہڑا ہے سنی کہڑا ہے بھابی کہڑا ہے اولاد میں سارے ملنا پھر ٹائیاں مار کے بڑیاں بڑیاں داڑیاں نال مولوی ہوئے نے جدوں اسے ہندو آ گیا ہے میں نے سنا ہے کربلا میں ظالموں نے ایک ایسے بچے کو تیر مارا جسے یہ بھی نہیں پتا تھا تیر کھا کے ہنسنا ہے کہ رونا ہے۔ بسم اللہ کے نام جسے یہ پتا نہیں تھا۔ بابا جی آج بھی یوٹیوب پہ ایک خاتون اینکر ہے، چھوٹی قمر صاحب ایک خاتون اینکر ہے بھائی جان جو میرے بھائی کھڑے ہو کے رو رہے ہیں صدقے نام علی اللہ کبھی اپنے گھر چلا رہو جو نسل زہرا رو رہے ہیں میرے عزیزوں۔ وہاں شبی انڈیا میں شبیوں کا رواج اس طرح ہے، دھیان نہ کر سنا جی 2 منٹ سے پڑھنا ہے۔ بابا جی وہاں لکھا ہے کہ پورے ہندوستان میں سیدوں کے جنازے شیعہ نکالتے ہیں، انتظام سنی کرتے ہیں۔ قرآن پاک کی قسمیں ٹی وی دیکھیو بی بی آندھی آ کے انڈیا دی وہ آندھی ایک علاقہ ایسا ہے ایک جنازہ ایسا ہے جس میں نہ کوئی شیعہ ہوتا ہے اس میں نہ کوئی سنی ہوتا ہے، سارے ہندو ہوتے ہیں اور وہ بھی ہندو عورتیں مشتاق صاحب
جن کی جھولی اولاد سے خالی ہے اور وہ جنازہ ہے رباب کے علی اصغر کا بسم اللہ جناب وہ جنازہ ہے رباب کے علی اصغر کا قرآن کی عظمت کی قسم ہے جملہ سمجھنا تھوڑی ہاری کرنی ہے چوہے صاحب مجھے ایک بات تو بتائیے یہ جب مولا علی اصغر کا جملہ نکلتا ہے تو ہماری مائیں بہنیں ہماری مرشدادیاں آپ کو پتہ ہے پاک و پاکیزہ فروٹ لے کے جاتے ہیں اور سیب یا انار بطور منت پاک رباب کے لاڈلے کے جملے کے ساتھ باندھتی ہیں اور پھر مومنات دعائیں کرتی ہیں اللہ میری نو میری دھی نو اللہ پتر دے علی اصغر کا صدقہ ایک باری اپنے پتر نو پوچھو ذرا یہ مجھ تو بھائی یہ دس ساڈا پترا ساڈا نگنا یہ دس چور صاحب یہ جب جھولا ہندو عورتیں نکالتی ہیں تو باندھتے ساتھ کیا ہے قرآن کی قسمیں دودھ کے بھرے ہوئے پھر ہوتے ہیں بسم اللہ کہہ بابا جی اور جھولے کے ساتھ بات بھی کرتے ہیں رام بھگوان کرشنا ہمیں بھی بیٹا دے تجھے اس معصوم کا واسطہ جو تیر کھا کے مسکرایا تھا اور میں بسم اللہ کرا مولا تیری حال اور غصہ کر فرمائے میں نے ایک بات آپ کو سنائی پاکستان کی ایک سنائی ہندوستان کی اب چھوڑیے دنیا داری کو ڈائریکٹ آ جائیے کربلا میں جو کہ آج 20 سفر ہے چلم ہے آج کوئی سید زادی بقیہ سے آئی ہے کربلا کوئی سید زادی شام چھوڑ کے کربلا آئی ہے میں سب کے جمع ایک بس ہم کربلائی ہے جس نے نوحہ لکھا تھا اور مجتہدین کی خواب میں آ کے مولا حسین نے کہا تھا کہ فاسم کربلائی جب فوت ہو جائے تو اسے میرے روزے میں دفن کیا جائے وہ پورا لویا پڑھے پتر کو یاد نہیں آج کل دو لفظ یاد نہیں جی آپ کو سنانا کرو گے آئے وہ لوئے جتنے امام حسین خواب جا کے مور لائیے سید عالم دین کی خواب میں امام حسین آئے تھے یہ واقعہ پڑھانا نہیں تھے اٹھا صاحب نے سارا لگے دو فکر سنو پہلا فکرہ بھائی کا دوسرا بہن کا پہلو تھوڑے بارے امام حسین آخیا جی تو میرا دل کرنا میرے سمیت سارے ہائے کرا جی جہاں چاہتا نے ایسے سال زیادہ ہوئے کربلا دی ایک باری من تو صحیح کوئی ہائے تک آئے دو فکرے مجھے یاد ہے مرسل فکرہ پہلا فکرہ یہ ہے امام حسین کہتے ہیں اور میرا زوالہ اور میرا ماتمیاں جدو میرے کول ہونا ہے نا تو مجھے سارا پتہ ہے تینوں کی چاہیے اپنی گلا نہ کرے کر مجھے بس یہ آخیا کر حسین تیری اکبر بھی برچی دے بڑے بسم اللہ میرے سال میرے اکبر کی بات نہیں کیا کر میرے نانے کی شکل آتا بسم اللہ کرا بسم اللہ شاہی بسم اللہ کرا مالک آپ کی حالت کو سب فرمائے اور بابا جی اب آپ کو میں بتاؤں کہ سید دادی کا جملہ کیا ہے چونکہ ٹائم میں تھوڑا بابا جی سید دادی کا جملہ کیا ہے بابا جی سید دادی کا جملہ یہ ہے کہ پاک بی بی جب دیکھتی ہے نا جیسے ابھی خبر آ رہی ہے کہ 11 کروڑ شیعہ ابھی الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ سب کی حفاظت کرے جیسے اسی نہیں کہ اللہ صاحب نے رسالہ لائیے 11 کروڑ شیعہ ریکارڈ ہوا ریکارڈ 11 کروڑ شیعہ ابھی وہاں پہ کالے کپڑوں میں ہائے حسین کر رہا ہے علم کی قسمیں جھولے کی قسمیں اس روئے کا جتنے امام حسین مور لائی نا چور صاحب وہ جملہ پاک بی بی رو کے کہتی ہے حسین اگر یہ سارے کربلا میں ہوتے پھر تو شکر میری چادر نہ ہوتا اللہ بسم اللہ کرا میں کہتی رہی میں عباس کی بہن ہوں اور میں غازی کی بہن والا آپ کا سب کچھ ہے بابا جی میں نے ایک فکرہ پڑھنا ہے اب چونکہ ٹائم زیادہ ہو گیا ہے ایک فکرہ پڑھنا ہے بابا جی اور ایک فکرہ پڑھ کے نام کو سلام کرتا ہوں بابا جی پچھلے سال کا مشاہد کو نہیں پڑھوں گا مجھے سید عادل نے اشارہ کیا ہے کہ تقریباً مولوی صاحب قبلہ موجود ہے اور شاہ جی باہر بیٹھے ہوئے ہیں اور ٹائم بالکل شارٹ ہے میں مولوی صاحب سے معافی مانگ کے سیدوں سے معافی مانگ کے مومنوں سے معافی مانگ کے آپ کو گزارش کروں کہ میں پورا شاہ جی کا حکم پورا نہیں کر سکتا ایک صرف فکرہ اور اس کے بعد سلام کروں گا اور اپنے جگر پہ ہاتھ رکھیے آپ سے برداشت نہیں ہونا میں پچھلے سال تھا شاہ جی انگلینڈ بریڈ فورٹ میں بابا جی وہاں ایک نوجوان شیعہ کراچی کا بابا جی مجھے وہ کہتا ہے مولوی صاحب آپ نے اتنے یادگار مسائل پڑھے ہیں کہ جب جنازہ برآمد ہوتا تھا نا آپ چلے جاتے تھے آدھا گھنٹہ یہ لیکن میں مائک پہ کہہ رہا ہوں آدھا گھنٹہ بیٹھ کے پیچھے سے مومن جنازے کے ارد گرد روتے رہتے تھے میں تھوڑے کو ایک گل پوچھنی ہے تھی مسائل بڑا لمبا پڑھتے ہو ڈیٹیل نہ پڑھتے ہو ایک گل پوچھنی ہے میں کہا بھائی جی پوچھو کہتا یہ بتائیے کہ امام حسین نے سارے جنازے اٹھائے ہیں تو کہا جی اندر سب تو پارا جنازہ کہڑا سب تو تھکے جاتا کہ سب تو پارا جنازہ رباب کے علی اصغر اندر قبلہ صاحب آپ شاہ جی مہربانی اندر قبلہ صاحب آپ پاکستان میں نہیں ہیں آپ انگلینڈ میں ہیں اور ہم جو شیعہ ہیں ہم عقلی بات کو مانتے ہیں لاجک کو مانتے ہیں قانون کو چور صاحب ہم لاجک کو مانتے ہیں اور سب قبلہ کہتا ہے شیعہ بن کے نہ بات کیجیے مجھے لاجک
عاقب سے سمجھائیے تاکہ مجھے پتہ چلے علی اکبر سے بھاری جنازہ اصغر کا کیسے ہو گیا، عباس سے بھاری جنازہ اصغر کا کیسے ہو گیا، قاسم کی گٹھی سے بھاری جنازہ اصغر کا کیسے ہو گیا. تواڈے پتر نے گل کی ہے وہ بندہ 2 دن روندا رہا ہے، وہ شاہی قرار شاہ چودھری صاحب وہ فضائل چ روندا سی. اے جھولا دے یہ قسم سے یقین ٹھیک ہے ورنہ میں جملہ کھڑا دے. میں کہ سب تو مشکل جنازہ حسین کے لیے علی اصغر کا تھا. اونچی ہائی کرے موسم میں ہو کہ میں نے کہا حسین نے اکبر کی برچھی نکالی ہے، لگتے نہیں دیکھی. حسین نے عباس کے بازو اٹھائے ہیں، کٹتے نہیں دیکھے. حسین نے قاسم کو مالیوں کی طرح چنا ہے، ٹکڑے ہوتے نہیں دیکھے. اونچی ہے کہ میں کہ پوری کربلا ربعام کا اصغر واحد شہید ہے جس کا تیر آتا بھی حسین نے دیکھا ہے اور جس کا تیر لگتا بھی حسین نے دیکھا ہے. اداکاروں کٹا ہوا بیٹا ماں نے پکڑا ذوالفقار سے حسین شادی قبر بنا رہا ہے. اس کے بعد نہیں کرنا سلام کے لگا ہوں شادی ماں کے ہاتھوں پہ میت ہے، باپ قبر بنا رہا ہے. پائنٹن باغ کی قسمیں آپ کو کتاب نہ دکھاؤں میرا قطر معاف. علامہ صاحب موجود ہے، میں ان کی موجودگی کا فائدہ لیتے کہہ رہا ہوں. غازی کے علم کی قسم ہے جب حسین قبر بنا رہا تھا نا تو قبر تلوار کی چونچ سے آواز آئی حسین جی میرے بابا کی ذوالفقار ایک بار ہائے کرائے. تلوار اپنی زبان میں آنسو بہا کے کہتی ہے زہرا کا پتر ایک گل تو دس کہ تینوں تیری ماں کا واسطہ ہے انہوں نے ایک گل کا جواب دے کہ میں اس واسطے اتری کیا میں دنیا میں اس لیے آئی تھی کہ میں زہرا کی اولاد کی قبر بناتی رہوں. میں بسم اللہ کرا ماں کے ہاتھوں پہ کٹا ہوا بیٹا ہے، باپ شاہی قبر بنا رہا ہے. چودھری صاحب ایک یوں مرا اصغر کو رکھا. حسین نے مٹی ڈالنے شروع کی. بابا جی ٹائم ہوتا ڈیٹیل سے پڑھتا ایک کوئی فکرہ پڑھنا ہے تاکہ تہاڈی ہائے کم از کم باہر تک جائے لوگوں کو پتہ لگے سیدہ دا شیعہ دا کی نقصان ہوا ہے. بابا جی جب یہاں تک مٹی ڈالی حسین نے رخ پھیرا مٹی ڈالنے شروع کی. 11 محرم کو سروں کی گنتی ہوئی. ظالم کہتا ہے ایک سر کم ہے. ایک کتا کہتا ہے وہ خیمے کے پیچھے حسین ایک بچہ دفنا رہا تھا. بابا جی 36 نیزے والے بندے اصغر کو ڈھونڈنے نکلے. قرآن پاک کی قسمیں شہیدوں گئے شہیدوں یہ نیزے کربلا کی زمین پہ نہیں سکینہ اور رباط کے کلیجے پہ لگ رہے تھے. شادی میں ایک ہی ذکر کرنا ہے. مولوی مشتاق صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، یہ سارے ذاکر میرے ڈر سے آدھا فکرہ کہہ کے چلے جاتے ہیں. آج اس سیدہ کا نوبت بھی ہوتا ہے. آج میں تو پورا فکرہ سنا کے جانا. بابا جی جیسے ایک نیزہ بھاری ہوا جیسے نکلا خالی نیزہ نہیں، سکینہ کا بھائی اصغر اوپر تھا. مینوں علم کی قسمیں چودھری کی قسمیں علامہ صاحب میں کیمرے کے سامنے کہہ رہا ہوں میں جھوٹ بولوں اللہ کی لعنت ہو. اس کتے کے بچے نے ماں کے سامنے اصغر کو کے نیزہ سے یوں اتارا، یوں زانو ٹیکا، کمر سے خنجر نکالا، سکینہ اور باپ کے سامنے